بنتے ہیں اور جو تجھے کام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے پس پس کام بگڑنے کی حقیقت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی معرفت پوشیدہ ہے اور وہ تیری زندگی پہ جب کھولیں گے تو تجھے پتہ چلتا ہے کہ اسی کی چلتی ہے کسی کی نہیں چلتی. اور اگر نہیں کھولیں گے تو تجھے یہی چلے گا سمجھے کہ مخلوق کی چلتی ہے، مال سے عزت ملتی ہے، طاقت سے کام بنتے ہیں، وسوخ سے سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ شرک کا مقام اتنا اندر پختہ ہو جائے گا، اتنا پختہ ہو جائے گا کہ ایک دن ان ساری ناکامیوں میں تجھے چلا کر دنیا میں بتا دیں گے کہ دیکھ تیرا کام کہاں سے بنتا ہے. اور موت کے وقت کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کی معرفت دی اور اس کو پہچاننے کا جو سبق دیا دوستو بزرگو الحمدللہ، اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ بتایا کہ جب صحابہ نے اور اس کی جمعیت نے حضور کو نہ نبھایا، اللہ کو نہ نبھایا، حضور کے ہوتے ہوئے ناکام کر دیا. چنانچہ ایک جنگ میں 12,000 کی تعداد صحابہ کی تھی. کتنی؟ اس پر صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زبان سے اتنا نکل گیا کہ آج ہم کثرت سے ہیں اور دشمن اقلیت میں ہے، آج ہم کامیاب ہو جائیں گے. دیکھا شرک کا مقام آیا، اس لیے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. ہم تو اسبابوں میں کامیابی دیکھتے، مصیبت کیا ہے؟ اس لیے کہ فرصت ہی نہیں ایمان کو سمجھنے کی، فرصت ہی نہیں یقین کی معرفت لینے کی، فرصت ہی نہیں. فرصت اس کو نہیں اس لیے کہ یہ سب کچھ مخلوق میں دیکھتا ہے، اس کو فرصت نہیں ملتی. اور جو خالق میں دیکھتا ہے وہ مخلوق میں سے فرصت نکالی اس لیے دیتا ہے کہ خالق کو میں پہچان. چنانچہ حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی. اور کیسی شکست کہ جو شجاع الذری اور بہادر ایمان کے اعتبار سے، صرف جسم کے اعتبار سے نہیں، ایمان کے اعتبار سے، جنہوں نے اس نظروں سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کو دیکھا تھا، ایسی اللہ نے ہمت کو کھینچ لیا کہ ہمت کی وابستگی ایمان کے ساتھ ہے. ہمت کی وابستگی ایمان کے ساتھ ہے. جب تو ایک آدمی لوٹ چلا کر بندوق مار کے بھاگ کیوں جاتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے. تم یہ سمجھو کہ ڈاکو جو ہمت والے ہوتے ہیں، چور نہیں، اگر ہمت والے ہوتے تو لوٹ کر وہیں کھڑے رہتے، جلدی بھاگ جاتے ہیں. یہ علامت ہے. جی ہاں، ہمت والا وہی ہے جو یقین والا ہے. ایسے یقین والوں کی ہمتیں سلب کر لی اور اس کو بتایا کہ تمہارا سرمایہ جو ہے وہ میری اطاعت ہے، نہ تلوار سرمایہ ہے، کوئی چیز نہیں. تمہاری نگاہ تمہاری اکثریت پہ گئی. چنانچہ بھاگ کھڑے ہوئے تقریباً سب، ایک حضور رہ گئے صرف میدان. اللہ اللہ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سواری پہ تھے، آپ ایک ہی لے بڑے یقین کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیے، انا محمد، انا صادق، انا آخر الزمان نبی، کیا کہتے ہیں، خاتم النبی انا، اور ایک ہی لے دشمن کے ساتھ بڑھتے جا رہے. صحابہ پہ بتایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن خدا کا یقین ہٹ جائے تو نہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے ہیں. جہاں اللہ وہاں ہم. مزال ہے کہ کوئی وہاں سے تیر اور تبر کا مسئلہ آ جائے، اس لیے کہ حافظ پر بھی یقین تھا، صفات کلیہ پر اکمل یقین تھا. جی ہاں. چنانچہ ایک صحابی نے آواز دی تو 100 صحابی صرف 12,000 میں سے 100 لوٹے اور اپنے ذات کو توبہ کر کے اسی یقین کے معیار پر کہ چلو ہم 100 ہیں، وہ تو بہت ہے، اب اللہ ہم کو فتح دیں گے. 12,000 والے تو کٹ گئے نا. بس یہ یقین بنا نہیں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اللہ نے کفاروں کی اکثریت کو مٹا کے رکھ دیا.
کس چیز کی امید امت رکھتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے. جب اللہ ہی ساتھ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طریقوں کے اعتبار سے صاف نہیں، تو کہاں امت کو عزت اور کہاں سرخروئی؟ جب اللہ رسول سے جوڑ نہیں تو آپس میں کیسا جوڑ؟ ناممکن ہے. مسلمان کا بھائی ہے یہ کہنے کو ہے، لیکن جو مسلمان اللہ رسول سے تعلق رکھتا ہے وہ بھائی ہے. ورنہ بھائی کا گلا کاٹنا تو ایک فخر کی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی، تعصب کے نعرے ہوں گے. حضرت دیکھ لیا ہے تم نے یہاں؟ ساری دنیا میں دیکھ لیجیے، ساری دنیا میں دیکھ لیجیے، انڈونیشیا میں دیکھ لیجیے، کلمہ گوز کے ساتھ کلموں لاکھوں کٹ گئے. بنگال کو دیکھ لیجیے، سوڈان کو دیکھ لیجیے، یوگانڈا کو دیکھ لیجیے. جی ہاں، بلکہ اس وقت ہندوستان میں بھی دیکھ لیجیے مسلمان کا گلا کاٹتا ہے. منگرول میں کئی لاشیں پڑ گئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. اس لیے کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان و اتباع کے اعتبار سے جوڑ نہ ہو تو ہمارا آپ کا کیا جوڑ؟ آپ کو خود کا تجربہ ہوگا. کل کا آپ کا دشمن نہ ہو تو آپ کا جوتا اور میرا سب. اس لیے پورا کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق کے ساتھ جوڑا ہے. اگر میرا تعلق یعنی صفات اور ذات کے تاثر کے ساتھ نہیں، فاعبدو، مجھے پہچانو، میرے سوا کسی کو نہ پہچانو. اگر مخلوق کو دیکھتے ہو تو مجھے پہچاننے کے لیے دیکھو کہ میں کیسا خالق ہوں. جس مخلوق کو چاہے پھل کی شکل میں ہو، چاہے حسن نساء کی شکل میں ہو، چاہے بلڈنگوں کی شکل میں ہو، تو مجھے پہچانو کہ میں کیسا خالق ہوں. تو کہوں بلڈنگ تو بشر نے بنائی، بشر کہاں کا آیا؟ عقل کس کی؟ ہاتھ کس کے؟ صلاحیتیں کس کی؟ تو فنا ہے، تو زندہ ہوتے ہوئے فنا ہے. تیرے وجود میں تیرا کوئی دخل ہی نہیں. نہ ناک بنانے میں دخل، پھر تکبر کرتا ہے میرا ناک اچھا ہے. آئینے میں دیکھ کر کہتا ہے وہ کالا ہے میں گورا ہوں ظالم. تو مقابلے پہ وہ اللہ رب العزت کے اتر کے آیا ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جان کھپائی ہے وہ اللہ کی پہچان میں کھپائی ہے. حج کے ایام میں حج تو آپ مستند احمد اٹھا کے دیکھیے، چلتے چلتے سکھایا ہے حج چل. لیکن جس گھر پہ پہنچنا تھا اس گھر والوں کو 18 سال تک محنت کر کے اس کی عظمت، اس کا تقوی، اس کی معرفت کو دل میں بٹھایا. جب گھر پہ لے گئے حج 18 سال کے بعد رکھا. کیوں؟ اس لیے رکھا کہ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، اللہ کی عظمت نہیں رکھتے، وہ بیت اللہ کی کیا ادب کریں گے؟ وہ بیت اللہ سے کیا محبت؟ وہ تو بازاروں میں چکریں کاٹتے ہوں گے وہاں شاپنگ کے لیے. جی ہاں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا. جب اپنا گھر یاد آئے گا تو آہ بھریں گے بیت اللہ کے گھر ہوتے ہوئے. بتجرید اللہ رب العزت نے جو ضابطہ دیا ہے وہ حقیقت خیز ہوا کرتا ہے، حقیقت خیز ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی معرفت دی کہ دیکھو، جس کی تعلیم کا مفہوم تشریحاً کیا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ میں دیکھو، مخلوق میں کچھ نہ دیکھو، حرام کر دو. جو بننے میں محتاج، جو پلنے میں محتاج، جو مرنے میں محتاج، جو جینے میں محتاج، جو تندرستی میں محتاج، جو پیٹ بھرنے میں محتاج، جو سانس لینے میں محتاج، وَتُعِزُّ مَن تُشَاءُ. جس کو میں چاہوں اس کو عزت دوں، جس کو چاہوں اس کو ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں اس کو بھوکا رکھوں اور جس کو چاہوں اس کو سیراب کر دوں، جس کو چاہوں اس کو بیمار کر دوں، جس کو چاہوں اس کو تندرست کر دوں، جس کو چاہوں اس کو نبوت دے دوں، جس کو چاہوں اس کو کافر بنا دوں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں اس کی مغفرت کر دوں، جس کو چاہوں اس پر عذاب ڈال دوں. جس کو چاہا گورا بنا دیا، تیرا مطالبہ کرتا ہے کہ تو مجھے حسین بناتا،
تیری چاہت کہاں سے پوری ہو؟ جب یہاں میری چاہت پوری کر تو تیری چاہت موت کے بعد پوری کر لوں گا. تو مجھے پہچان کر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے ایسا چل کہ پھر تو جنت میں جیسے تو کہے گا میں ایسے چلوں گا. کہ ہر حال میں کہ جو شکل تجھے جنت میں دوں گا تصویریں ہوں گی، تو کہے گا اللہ ایسا بن جا، اسی وقت ایسا بن جائے گا. جو میری چاہتیاں ہوتی ہے کہ یوں ہو جا، اور تو جنت میں کہے گا یوں ہو جا، میں ایسے ہی کر دوں گا. اس لیے ایک سرسری انداز سے کلمہ آ گیا جس کا وزن نہ سمجھا ہم نے. اگر وزن سمجھا تو ہیرے کا سمجھا. اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ کروڑ روپے کا ہیرا. لا حول ولا، تو نے اس کی کروڑ روپے کی قیمت رکھی ہے، اللہ کے نزدیک یہ پتھر ہے. اللہ نے اس ہیرے کے اندر کوئی عزت نہیں رکھی، اور نہ رونق رکھی ہے، نہ آسودگی رکھی ہے، نہ صحت رکھی ہے. تو کہتا ہے کوہ نور ہیرا مل جائے تو عزت ہوگی. نصاروں اور یہودوں کے اور سائنسدان کی تقریر جب سنتا ہے کوہ نور ہیرا جو فلاں بازار میں اتنے لاکھ کا بکا، کہ بڑا خوش قسمت ہے. کہ کیا قسمت ہے؟ عزت نہیں دلائے گا، خوشامد دلائے گا. یاد رکھنا جس کے پاس مال ہے، مخلوق اس کے پاس جھکتی ہے، وہ بھی ذلیل ہے. اور وہ بھی سمجھ لے کہ میں بھی ذلیل ہوں، کہ مال کے وجہ سے مجھے جو ملتی ہے وہ عزت نہیں، یہ خوشامد ہے. اعمال اور یقین کے ذریعے سے جو عزت ملتی ہے یہ ان کی عزت ہے. سارا نظام ہی بدل گیا. جب اندرون بدلتا ہے دوست تو باہر دکھاوا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت کا فرضی مطالبہ ہے کہ میرے پر ایمان میری توفیق سے لایا، یہ بھی تیرا کمال نہیں. مجھے پہچان اور مجھے نبھا. مجھے پہچان. جب تو مجھے پہچان لے گا تو عزت اور ذلت میرے حکم میں دیکھے گا. جس کو چاہوں ذلت، رزق، پنپنا، صحت، سب کچھ میرے میں دیکھے گا. جب میرے میں دیکھے گا تو محمد الرسول اللہ تیرے اندر آئیں گے. پھر وہ اعمال میں نہ ریاکاری ہوگی اور وہ مقصد کے درجے پر ہوں گے. مقصد کے درجے پر ہوں گے. یہ مٹ رہا ہے اسلام. یہاں تک آتا ہے کتابوں میں کہ لوگ پہچانیں گے نہیں کہ اسلام کیا ہے. ایک عالم فرمانے لگے کہ جب حضرت سیدنا مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت جب اسلام پہ چلیں گے، ایک عالم نے کہا تو کہا کہ اس وقت کے علماء کہیں گے کہ یہ کیسا مذہب ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں. ایک عالم نے، یعنی میں خود بیٹھا ہوا. اتنا انسان بے خبر ہوگا. اس کے بعد حضرت مہدی کے بعد تو الحمدللہ فروغ پائے گا دین. لیکن اس کے بعد اسلام ایسا مٹے گا کہ نماز کیا ہے کوئی نہیں سمجھے گا، روزہ کیا ہے کوئی نہیں سمجھے گا، اور پورا